سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد جیسا کہ قرض عرض کر رہا تھا میں کہ ہر مومن کے سینے کے اندر دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بھی محبت رکھی ہے، اپنے حبیب کی محبت بھی رکھی ہے، کیونکہ سارا معاملہ انہیں دونوں چیزوں پر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون، تو یہ ہیں دو چیزیں، اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی پہ انسان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یہ دو چیزیں حاصل کرنی ہیں ہم نے دنیا میں کہ اللہ کی اطاعت نصیب ہو، اللہ کے فرمان پہ چلیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے نفرت ہو جائے، رکے نہیں بلکہ کیا ہو، نفرت ہو جائے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے کریں نا، اس سے محبت ہو جائے۔ کرنے میں اور محبت میں فرق ہے نا، رکنے میں اور نفرت میں بڑا فرق ہے۔ رک تو جاتا ہے آدمی چلو مجبوراً، دل کے اندر خواہش موجود ہوتی ہے اس کی کہ یار یہ کام کر لو، حقیقت تو یہ ہے کہ اتنی محبت ہو آدمی کو کہ نفرت ہو جائے، نہیں بالکل نہیں کرنا۔ جس کو ہمارے محبوب پسند نہیں کرتے ہم اس کو کیوں کریں؟ بات ایسی، اس پوزیشن کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ ٹارگٹ دیا ہے تو جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا، اطیع اللہ کا جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری اطاعت تم پہ ایسے ہو جائے، میرا ماننا بات حکم ایسا ہو جائے کہ تم پسند سے کرو میرا کام، تو اس کے لیے چیز ایک ہی چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے محبت۔ تو ایک تو ہوتا ہے ڈنڈے سے سمجھانا، تو ڈنڈے کا سمجھانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھ لیں آپ کیسی قوم و صاحب ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اطاعت نہیں لے سکتا، تو قادر مطلق ہے، ایک سیکنڈ بھی نہ گزرے تو سارے سجدوں میں پڑے، پتہ نہیں چلے کوئی ماننے والا یا نہیں ماننے والا، اتنی طاقت ہے اللہ میں نہیں، تو ڈنڈے سے مروانا اس کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے تو پوری کائنات جھک جائے اس کے آگے، جتنے بھی بڑے سے بڑے نافرمان اور نہ ماننے والے ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہمیں یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، سجدے سے سر نہ اٹھے، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ لگا دے، تو یہ تو ہوا ڈنڈے سے ماننا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے نہیں مجھے مزہ یہ کہ میری محبت سے میرا عمل کرو، یہ ہے بھائی محبت سے ہو، ورنہ وہ تو میں کر سکتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو کہ اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ جو میں حکم کروں بس فوراً اس کو ادا کر دیا۔ اور محبت کا جو عمل کیا ہوتا ہے پھر اس میں آدمی نقصان کو نہیں سوچتا، فائدہ بھی نہیں سوچتا، جو ہے حکم آ رہا ہے بس ختم، اللہ کی طرف سے ہمارا بس، ہمیں اتنی محبت ہم نہیں کر سکتے، روک ہی نہیں سکتے جو کچھ بھی ہو جائے۔ جس کی مثال بھی اللہ پاک نے کتنے دیکھیں، نبی کریم کے جتنے بھی اصحاب تھے سارے یہی تھا ان کے ساتھ،
ترجیم کی تھی. یہ تو اللہ کی محبت. اس کے لیے پھر اللہ نے عمل جو کل میں نے اس پہ عرض کیا تھا آپ سے, وہ کیا عمل تھا؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کثرت سے ذکر کرو. تم میرا کثرت سے ذکر کرو گے تو اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے اطاعت تک پہنچانے کے لیے. یاد رکھیں, اپنی اطاعت تک پہنچانے کے لیے, یعنی ہمارے محبت پیدا کرنے کے لیے. یہ دنیا کی بڑی محبتیں ہیں نا, کتنی بڑی بڑی محبتیں ہمارے سینے کے اندر آئی ہیں. ہر آدمی کے دل میں ایک بت بنا ہوتا ہے محبتوں کا, ہزاروں محبتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب محبتوں پہ اوپر اپنی محبت کو رکھنے کے لیے ایک علاج ہمیں دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میری تمام محبتوں سے جو ہے میری محبت غالب ہو جائے گی اور سب نیچے ہو جائیں گی. پھر جب میرا حکم آیا کرے گا تو تم کسی کی پرواہ نہیں کرو گے, بلکہ کیا ہے فوراً اپنے رب کی بات کو مان جاؤ گے, کیونکہ وہ اوپر ہوگی, سب سے بلند ہوگی, تو انسان اسی کی بات کو مانے گا. اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ پھر میں تمہیں اب عمل بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ پاک نے ذکر کے اندر اتنا تاثیر رکھی ہے, اتنا اثر رکھا ہے, بنایا اس لیے ہے کہ یہ میں تمہیں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک مقام میرے یاد کرتے کرتے ایسا مقام آ جاتا ہے کہ پھر میری محبت اس پہ غالب ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حرام کو حرام سمجھتا ہے, حلال کو حلال سمجھتا ہے. اس میں جتنی بھی چاہے انسان کو قربانی دینی پڑی, اس کو کہتا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, ایک انچ بھی نہیں ہلتا. یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اب نہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, نہ ہی اللہ کی محبت آئے گی, اور نہ ہی پھر اللہ کا حکم مانیں گے. بچے جو دل کیا مان لیا, دل نہیں کیا مان لیا. جمعے کی نماز پڑھ لی, باقی دیکھی جائے گی. صبح 5 نمازوں سے کبھی آگے کبھی چھوڑ دی, کبھی یہ کر لیا, کبھی جماعت سے پڑھ دی, کبھی جماعت سے چھوڑ دی, اپنے تفریح کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا پورا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم فرمایا ہے, اور کیا کس طرح میں وقت گزارنا ہے, اور کیا عمل میں نے کیسے کرنا ہے. جن کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا. تو یہ کس چیز سے آتی ہے؟ جب انسان کے اندر محبت ہو جائے گی, اور محبت کے لیے ہے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو انسان پابندی سے پکڑ لے, الحمدللہ. ایک مثال نہیں, پوری دنیا بھری پڑی ہے عاشقوں کے جو اللہ سے عشق کرنے والے تھے, الحمدللہ. ذکر سے اب کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نماز بچوں جس چیز میں کمزوری آ رہی تھی, لیکن دنیا غالب ہو رہی ہے ہمارے پہ. مزے دنیا کی لگے ہوئے اندر, کمی نہیں ہو رہی. اس کا علاج صرف یہی ہے, کیا؟ کثرت ذکر کرے اللہ کا, جتنا ہی ہو سکتا ہے. کہ یہ ہو کیوں نہیں رہا مجھ سے, اتنی محبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ مجھے اس سے نفرت ہو جائے, جس سے اللہ نفرت کر رہا ہے. اللہ نے کہا نا کہ مجھے اس چیز سے نفرت ہے, بتائیے اللہ نے چیزیں ساری, تو مجھے کیوں نہیں نفرت ہو رہی, میرا کیوں اس سے ترغیب رہتی ہے, اس وقت کیوں میرا دل چلتا رہتا ہے ہر وقت, کیا مصیبت ہے. اس طرح میری موت آ گئی تو میں کدھر جاؤں. تو اس کے لیے یہ کہ آدمی کثرت کے ساتھ ذکر کرے. تو یہاں تو ہے اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون. ایک چیز تو نہیں کہ نا اللہ کی طرح میری اطاعت کر لوگ تو کام بن جائے گا. اس کے ساتھ کون سی اطاعت بھی دوسری کرنی ہے ہم نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جہاں اپنی رکھی ہے اطیعوا اللہ ورسولہ, بالکل ساتھ جوڑ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھ جڑا ہے نا بالکل. ہم یہ کر لیں بس چلو جی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ٹھیک ہے, تو دوسرا کدھر گیا؟ تو اطیع رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اہم ہے اپنی جگہ, اسی طرح آخرت کے معاملے میں اہم. تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا, جس طرح اللہ کی اطاعت لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا, ذکر کرنا ہے تاکہ محبت پیدا ہو. تو اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے, اتباع کے لیے, آپ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے, آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ محبت کی. جیسے سرکار دو سے محبت بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ہر چیز سے محبت بڑھتی چلی جائے گی, ہر چیز سے محبت بڑھ جائے گی. بھائی یہ نبی پاک یہ عمل ایسے کیا ہے, عاشق جو کہتے ہیں میں بھی کروں. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں, ایک نہیں لاکھ. بڑے بڑے صحابی, چھوڑا کوئی نہیں, بڑے بڑے جو دنیا کے اندر سب سے اونچے مقام کے لوگ ہیں, وہ دیوانہ باز سے میں تو چھوٹی سی چیز کو نہیں برداشت کرتے تھے. آپ نے یہ کیا, ہم بھی ایسے کریں گے. آپ ایسے بیٹھے, ہم بھی ایسے بیٹھیں گے. آپ ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے کریں گے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ دیوانگی وابستگی ہے, یہ محبت ہے.
انس شوق ایک ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے اور ایک عشق ہوتا ہے. تو عشق درجہ یہ ہر انسان میں ہونا چاہیے، ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیز ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کوئی دو اوپینین رکھے، دوسری رائے انسان کی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں تو یہ اور واسٹ ہے مضمون، اتباع رسول میں بہت واسٹ ہے. یہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے حکم میں تو ہے کہ اطیع اللہ میں آگے تو احکام آ گئے، لیکن جو اطیع رسول ہے یہ تو پورا دین پھیلا ہوا ہے، اس میں تو سب کچھ ہے. شادی کیسی کرنی ہے، بیاہ کیسے کرنا ہے، نگاہ کیسے کرنا ہے، موت کیسے کرنی ہے، فوتگی کیسی کرنی، کسی کے ساتھ تعزیت کیسی کرنی ہے، سونا کیسا ہے، کھانا کسنا ہے، پہنا کسنا ہے، دکان کیسے چلانی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کاروبار میں کیا کچھ کرنا ہے، کون سا حرام معاملہ ہے، کون سا پورا ہر چیز کا سبجیکٹ ہے. بھائی جسے آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار ہم کرتے ہیں، یعنی کاروبار پہ اور ہر چیز پہ جب نبی پاک کی اتباع ہوگی، حکم ہوگا، ہر چیز پہ کیا ہے؟ خوشخبری جنت کی آتی ہے اعلیٰ درجے کی. اب یہ دیکھیں ہم تجارت کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی کوئی ایسی معاملہ نہیں. یہ تو بہت واسط ہے. تو اتنا ضروری ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا تو بغیر انسان کا چارہ ہی نہیں. اتنے ہی ہم جو بالکل اس میں پیچھے ہو گئے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ڈھکوسلے ہیں، ڈرامے ہیں، لیکن نبی کریم کی محبت موجود نہیں ہے. نبی موجود. اب یہ محبت نہیں ہوئی کہ بھئی میں نے بس سر بنا لیا، داڑھی بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اور میرا فعل جو ہے وہ خلاف سنت ہے. تو یہ اور بڑا ڈرامہ ہے. یہ جو ڈرامہ ہو جائے گا اتنا، اس کو بہروپیہ کہتے ہیں. بہروپیہ سمجھتے ہیں؟ وہ جو جگلر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو تماشا کرتے ہیں، بھئی آج میں یہ بن گیا، آج میں فلاں انسان بن کے دکھا رہا ہوں آپ کو، پھر اس کا حساب کر لیتے ہیں. بھئی آج میں آپ کو فلاں بادشاہ بن کے دکھاؤں گا، پھر ویسے کپڑے پہن کے او جی بادشاہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں بہروپیہ. تو یہ تو بہروپیہ بن گیا نا ہم، کہ دیکھو جی ہم یہ کر رہے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ یہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ہر فعل جو ہے اتباع رسول کے اوپر. بعض لوگ اس کو یہ ڈھکوسلا ہے اور اس پہ ڈبل سزا ہے. یہ بتا کیونکہ اللہ اس لیے پکڑے کہ تم دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے شکل بنا کے میری، میں تم اس لیے کہا تھا. تو یہ بھی بڑی احتیاط سے شکل بنایا آدمی. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ دھوکہ نہ دو. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو اس مقام تک لاؤ. سبحان اللہ. کہ نور اللہ نور ہو آپ کا جسم بھی اور پھر اتباع بھی. مقصد سب چیز کا کیا ہے؟ اس شکل صورت کا بھی مقصد سب جو ہے وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب کام تو میں یہ کر رہا ہوں، یہ میرا سب کچھ ہے، اور استغفر اللہ کام میرا خلاف شریعت ہے. دیکھ کے آدمی کو شرم آ جائے گی، کیا کر رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، کس حرکتوں میں، یہ کیا کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے. بتائیں آدمی حیران، یار یہ دیکھو، سب سے پہلا آدمی کہے گا یار اس کی شکل صورت دیکھو، اس کا لباس دیکھو، یہ کر کیا رہا ہے، کس جگہ کھڑا ہے، یہ حرکت کیا کر رہا ہے، کن لوگوں عورتوں کے ساتھ ہوگا یہ نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا عذاب کما رہا ہے انسان چیز میں. وہ سمجھے میں بس لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا نیک ہوں. وہ بیوقوف لوگ ہیں اس کو نیک سمجھتے ہیں. نیک سمجھنے کا نیک تو اس کو سمجھا جائے کہ جس کی زندگی ہر چیز میں اتنی احتیاط ہو کہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو. نہیں سمجھے گا؟ یہ تو اتنا ضروری ہے اس چیز کو حاصل کرنا ہے اتباع رسول کو. ایسے تو نہیں اللہ لکم ترحمون کہا ہے. دیکھیں کتنا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ترحمون. رحم کیا جائے گا. یعنی یہ ہے کہ بھائی تو کچھ بھی انسان کچھ بھی ہو، کتنے اعمال ہو، کچھ لے کے جائے گا آدمی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا. تو یہاں فرمایا کیا کہ اگر تو اتباع رسول کے ساتھ آ رہا ہے تو میں رحم کروں گا، تجھے بخش دوں گا. کتنی محبت، یعنی اس میں دیکھیں گے محبت کتنی اللہ تعالیٰ کی اس بات میں، اپنے بلانے میں اطاعت کی طرف، اپنے نبی کی طرف. تو یہ تو ایک حقیقت ہے میرے بھائی. یہ تو ڈرامہ کھل جائے گا. اپنی زندگی کو ہم صحیح کریں، اس کمی کو پورے کریں. کیا کمی ہے کہ جو ہم اس ڈرامے میں ہم فیل ہو رہے ہیں، کہ ہم ہیں کچھ، اندر کچھ ہیں، باہر کچھ ہیں، رائٹ کچھ ہیں، لیفٹ کچھ ہیں، اوپر کچھ ہیں، نیچے کچھ ہیں. اس آدمی کے ساتھ دوسری بات کر رہے ہیں، ادھر آئیں گے تو دوسری بات کریں گے، مسجد میں تو ہم دوسرا ہو جائیں گے، ابھی جا کے کاروبار میں بیٹھیں گے اور رنگ ہی بدل جائے گا، باتیں گفتگو سٹائل ہی بدل جائے گا. کتنے بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، کیا پیکٹ کر رہے ہیں، کیا وعدے کر رہے ہیں، کتنا حرام ہے، کچھ پتہ نہیں، اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا. مسجد میں آئیں گے تو اس سے بڑا کوئی کتب کوئی نہیں، جنید بغدادی کوئی نہیں، ذکر میں بیٹھیں گے، گردن ہلائیں گے. یہ جو ڈرامے چلتے ہیں نا،
بھرو جی تو وقت کا جنید ہے، اس کو ذکر کرتے دیکھو جی چھلانگ مارے بڑے بڑے آپ کو چھلانگ، جیسے موسم آتا ہے نا عاشقوں کا موسم آتا ہے، نبی جو عشق کے دعوے کرتے ہیں ان کے ایک موسم چلتا ہے، اس موسم میں دیکھا کریں کیا تماشے چلتے ہیں، بہروپے کیسے کیسے نکلتے ہیں. یہ کہ سیزن کا موسم ہے، یہ سیزن کی محبت ہے. یہ تو میں آپ کا اطیع اللہ اطیع رسول جو ہے تو سارا کور کرتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر تو انسان کے ایک سانس بھی صحیح نہیں گزر سکتا. مجرم ہے، ڈرنے کی بات ہے. اللہ پاک نے حکم دیا، آسان کی ہے، کرنے والے کرتے ہیں بھائی، گزرے ہیں کرتے ہیں لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کس لیے؟ اب اس کے لیے میں کیا چاہیے کہ ہم اس مقام پہ محبت ہو جائے. ہمیں نبی پاک سے کیا چاہیے؟ بات محبت چاہیے. اس کے لیے محبت چاہیے تھی. اس کے لیے کیا ہے؟ محبت ایک ایسی چیز ہے، اللہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کرا دیتی ہے. عشق جو ہے نا وہ تو سب کچھ کرا دیتا ہے. عشق اندھا ہوتا ہے، یاد رکھیں. جب عشق ہو جائے نا وہ آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو سوائے اپنے محبوب کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ دیکھتے ہی نہیں، تصور اس کا کوئی نہیں. کھانا پینا اٹھنا سب اس عشق کے اندر گم ہو جاتا ہے. تو یہ جو عشق جو ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر، پیارے نبی سے جو عشق ہو جائے تو کیسا عشق ہوگا مجھے پتا. سبحان اللہ، سوچ سکتے آدمی یار. یہ عام عشق میں ہمارا کتنا برا حال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جو عام دنیا کی عشق میں ہمارے چلتے ہیں، آدمی کتنا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو کہیں اس حقیقی عشق میں آدمی پہنچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عشق ہو جائے اس کا کیا دیوانگی ہوگی، اس شخص کیا حال ہوں اس کا. ان کی آپ اشعار سنیں، ان کی آپ نعتیں سنیں، آدمی جو ہے پاگل ہوتا ہے. وہ حقیقت بولتے ہوتے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں یہ لوگ، کتنا ان کے دل کے اندر طوفان مچ گیا ہے عشق. نہیں سمجھے بات؟ اتنی بڑی چیز ہے. تو کیا چاہیے ہمیں؟ محبت. اب سوال وہی کہ یا اللہ آپ نے اپنا عمل تو بتا دیا محبت پیدا کرنے کا، کیا عمل بتایا تھا بھائی؟ ہاں ذکر اللہ بتایا تھا نا. اور تیرے حبیب سے کیسے محبت کریں؟ یہاں تو پھنس گئی، تو بڑا مصیبت ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کریں کہ ہم اتنے عاشق ہو جائیں تیرے حبیب کے کہ جناب بس ہر فعل ہمارا جو تمام ہو جائے نبی پاک سے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں بتایا، یہ بھی قرآن میں بتایا تھا، وہ بھی قرآن میں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اتنا بتایا یہ عمل کس طریقے سے کہ پہلے اپنی طرف لی اللہ پاک نے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر میرے حبیب کی محبت کرنی، دیکھو میں تم بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہوں کہ میں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ میں بھی وہ، میرے مقرب اور سارے آسمان کو سب جتنے فرشتے ہیں سارے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو تو تم عشق کو پیدا ہو جائے. تو جس طرح ذکر اللہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجنے سے، درود پڑھنے سے، کثرت درود سے آپ کا عشق شروع ہو جاتا ہے، محبت شروع ہو جاتی ہے. خود بخود محبت پیدا شروع ہو جائے گی. جب نبی پاک درود ہوگی نا، درود پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں محبت شروع ہو جائے گی اور توجہ بھی شروع ہو جائے گی. یہی بات ہے. تو درود بہت بڑی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک یہ عمل کتنا محبوب ہے، کیونکہ اس سے ملتا کیا ہے؟ اتباع رسول مل رہی ہے. کتنا بڑا عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری جسم میں جو روح ہے، تیرے دل کے اندر جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، تیری زبان میں جو کلام ہے، تیری نگاہوں میں جو بصیرت ہے، نور ہے، تیری کانوں میں جو سماعت ہے، اس سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں. کیا بات ہے. ان سب سے زیادہ تیرے قریب، اتنا قریب، ان سب سے زیادہ قریب، جس میں ضرور ہے اس سے بھی زیادہ قریب، سانس جو ہے ان سے بھی زیادہ قریب، تیری نگاہ میں جو بصارت ہے اس سے بھی زیادہ قریب، زبان میں جو کلام ہے بول رہا ہوں جیسے، اس سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب پہ کثرت سے درود بھیج. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. دیکھیں اتنی بڑی چیز ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی ہم ذکر اللہ کریں ساتھ میں، اور کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں، پابندی کے ساتھ کریں الحمدللہ، اور نیک نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسی محبت پیدا کرے اور اس کا تزکیہ کریں. دونوں چیزوں کو بھائی پڑھ لیا یہ نہیں، تزکیہ ہو کہ بھئی ہم جو دوا کھا رہے ہیں اس کا اثرات ہمارے پہ کیا ہو.
دروشی انسان پڑھتا ہے تو یہ کوئی ایسی اعمال عبادت نہیں کہ بس ختم ظاہر ہو جائے. نہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. معمولی چیز تھوڑی ہے عمل. ایک بزرگ تھے، انسان تھے، تو انہوں نے معمول رکھا تھا دروشی پڑھنے کا. وہ سستی مارنے لگے اس میں، کوئی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. ایسا ہو. ایک رات سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لے لیکن بہت ناراضگی محسوس ہوئی اور کچھ توجہ نہیں فرمائی. تو وہ بہت پریشان ہو گئے. کہ یار سنو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ان کا نہیں، کہ آپ مجھ پہ کچھ توجہ نہیں فرما رہے. آپ بہت، میں تو بے رخی کا انداز دیکھ رہا ہوں آپ کا، تو آپ تو پہچان ہی نہیں رہے مجھے. آپ کو نبی فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں. اس نے کہا آپ تو توجہ نہیں فرما رہے. آپ سے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں پہچانتے مجھے؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں پہچانتا. کہتے ہیں ہم نے تو علماء کرام سے سنا ہے، حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ آپ تو اپنی امتی کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے، علماء نے بھی صحیح کہا ہے، بات ایسی ہے، لیکن تو نے مجھ پہ درود بھیجتے بھیجتے بند کر دیا تو میں تجھے کیسے پہچانوں؟ تو نے یاد کے دروازے ہی بند کر دیے. جس سے میں تجھے یاد کرتا تھا تو نے درود بھیجنا بند کر دیا، میں تیری یاد ہی بند ہو گئی. میں کیا کروں؟ میں تو اپنے ہر اس امتی کو اتنا ہی پہچانتا ہوں جتنا وہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے. بس کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات اتر گئی، آنکھ کھلی. تو انہوں نے معمول بنا لیا کہ بھئی آج کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے 100 دفعہ درود شریف ضرور بھیجوں گا میں، 100 ٹائم. یہ تو میری زندگی کا حصہ بن گیا کہ میں اب نہیں، 100 ٹائم درود شریف پکا. بس اس نے عمل شروع کر دیا. تو کچھ دیر کے بعد پھر یہ الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. دیکھا تو بہت خوش تھے. اور آپ فرمایا خود نبی ہوں کہ میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور تیری شفاعت بھی کروں. کتنی جلدی محبت بڑھی ہے آپ دیکھیں. اس سمجھ ہو کیسے نہ کہ جس کو اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ مت بڑھے. پھر اس کے بعد جو حقیقی چیز ہے الحمدللہ آپ دیکھیں کتنا محبت بڑھ جاتی ہے. طبیعت جو محبت جس کے لیے محبت بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور وہی ہے کہ انسان نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، ان کے ہم محبت سے عمل کرتا ہے، بے فکر ہو کے عمل کرتا ہے، آپ کی پوری اطاعت کرتا ہے، ہر چیز میں اپنی زندگی کے معیار بنا لیتا ہے کہ بھئی تو جو چیز بھی زندگی کی ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، موت ہو، گھر ہو، بار ہو، سب میں نبی پاک کی سنت اس میں کیا تھی، ہم ویسے ہی کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے. جہاں پھنسنا ہوتا ہے وہاں نہیں، سنت کے مطابق کریں گے. اور جہاں دنیا ماننی ہوتی کوئی نہیں، دنیا جی جو چاہے کر لیں، یہ نہیں چلتا معاملہ. اسی جگہ اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے. دیکھیں یہ درود پاک کی برکت ایسی ہے کہ اس میں اللہ بھی مل جاتا ہے اور اللہ کے رسول بھی مل جاتے ہیں. یہ عمل ایسا ہے. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ درود پاک کی برکت سے جو انسان اتباع شروع کرتا ہے نبی پاک سن کی، درود کی برکت سے جب محبت آتی ہے، محبت سے بھی اتباع شروع ہو جاتی ہے. اتباع کا ملتا گیا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ شخص. تو اتنی بڑی جو ہے الحمدللہ عمل ہے درود پاک کا پڑھنا. میرے بھائیو اس کو بھی شامل کریں. اور ہر عمل کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نہیں کہ آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، آج ذکر کر دیا کل ذکر چھوڑ دیا. ایسے ذکر سے نہ اللہ ملیں گے اور نہ ہی ایسے درود پاک سے نبی کی محبت پیدا ہوگی. اور پڑھنے کے بعد یہ سوچنا کہ اب میں عاشق ہو گیا ہوں. پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ نفس اور شیطان بہت ورغلاتے ہیں انسانوں کو. ذکر کرنے کے بعد سوچنا شروع ہو جائے گی میں عاشق ہو گیا ہوں، کیونکہ حکم تھا اللہ کا بھائی تو ذکر کرے گا تو بس تو عاشق ہو گیا، میرے تیرے محبت پیدا ہو گئی. جب ہم تو محبت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں. کیا درود شریف پڑھنے کے بعد یہ انسان سوچنے بیٹھ جائے گی کہ بس محبت ہو گئی مجھے نہیں پڑھ سکتا تو میں پکا عاشق ہو گیا ہوں. کہتے ہیں لوگ نعت پڑھو جی محبت ہو گئی، درود شریف پڑھو جی محبت ہو گئی. یہ ہے نا، ان دو چیزوں کو یاد رکھیں چیز کہ محبت جو ہے اس کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات سنیے. جس سے آدمی کہتا ہے جی یا سردی ہو گئی ہے اور قمیض اتاری اس نے، یہ سردی ہو گئی تو کوٹ پہنیں گے نہیں پہنیں گے. باہر سردی ہو رہی ہے تو میں بغیر قمیض کے جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا. کیوں؟ سردی ہے. تو جب
اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی ہے تو اتباع پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کو سوچ، جب سردی ہے تو سردی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کپڑا پہنوں گا نہیں پہنوں گا؟ تو جب نبی پاک میں محبت ہو گئی ہے، دور سے پڑھ کے تجھے واقعی محبت ہو گئی ہے تو محبت کے بعد تو اتباع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر اتباع ہو رہی ہے آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہے تو عاشق رسول ہے. کہنے کی ضرورت ہی نہیں اس آدمی کو. الحمدللہ. تو یہ ضرور یاد رکھیں، محبت کا معیار سمجھ لیں کہ درود شریف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ محبت ہے تو محبت کا اثرات نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اب ہمیں خوف ہو گیا کہ ہم محبت اتنی ہو گئی کہ ہم کوئی چیز بھی شریعت کے خلاف نہیں کریں گے. نبی نے بتایا تو پھر سمجھو محبت ہو گئی ہے. خالی یہی نہیں کہ بھائی اب تم 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اب تم پڑھ رہے ہیں بس محبت ہو گئی نا. ادھر دیکھیں رزلٹ نکل رہا ہے محبت کا. نہیں، محبت نام کس کا ہے؟ اتباع کا نام ہے حقیقت میں. اور اس کو کلیئر کرو، محبت کس چیز کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے. اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو. تو یہ ایک عمل ہے جو دیا گیا ہے، عمل یہ کریں ہم، اس پہ لگ جائیں اللہ کے فضل سے اور نیت صحیح کر کے تو انشاءاللہ اپنے آپ بیلنس کرتے رہیں کہ میں ابھی بھی محبت آ رہی ہے یا نہیں آئی، محبت آئی یا نہیں آئی، مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائیں اس رسول نے اس پہ مجھے عمل ہو گیا. بس اللہ کا فضل. یہ دونوں عمل کرنے ہیں ہم نے، ذکر اللہ اور درود شریف کہ معمول زندگی میں بنا لیں. جتنے بھی کر سکتا آدمی، جیسے میں نے بتایا 100 بھی کر لے آدمی، لیکن استقامت دونوں پر، استقامت کے ساتھ ان فعلوں کریں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے. حضرات